اسلام در شب و روز اسلامی با قلب‌های یہ کبھی اجیت کمار ڈوبل کو الزام نہیں دیں گے، بھارت کو الزام نہیں دیں گے، آر ایس ایس یا نریندر مودی کو الزام نہیں دیں گے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک مسلسل جنگ کر رہے ہیں اور پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے ہیں اور انہوں نے جہنم کے کتے پیدا کیے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، اس کا ذکر نہیں کریں گے کہ طالبان وہ آدم خور لوگ ہیں کہ اگر کوئی بھی پاکستانی سینا طالبان کے ہتھے چڑھ گیا، چاہے وہ افغانستان کا طالبان ہو یا پھر ٹی ٹی پی کا، تو ان کو ان کی وردی اور ان کے جو ہے گندے انڈرویئر سمیت ہی زندہ کھا لے گا۔ کہ اجیت کمار ڈوبل اپنے منہ سے کہہ چکا ہے، اس کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر، وہ اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ طالبان دیوبند کی سنیں گے اور دیوبند ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ اجیت کمار ڈوبل کی اپنی تقریر ہے، میں کیا کروں اس کا۔ Taliban will listen to the Deobandis much more. Once you understand in this perspective, then you will know what India has done in last 25 years or 30 years in battle. پاکستان افغانستان سے خوش نہیں ہے۔ پاکستان کو بڑی خوشیاں تھیں کہ افغان طالبان پاور میں آ جائیں گے، وہ تو افغان طالبان تو ہماری سنتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری 50 سالہ انویسٹمنٹ افغانستان میں ڈوب گئی ہے۔ ہم نے جس طرح افغانستان کو کھڑا کیا، طالبان بنائے، ان وہاں پہ حکومتیں خراب ہوئیں، سارا کچھ ہم نے کیا، امریکہ سعودیہ کے ساتھ مل کے سب کچھ کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے باقی سارے تو چلے گئے، ہم پھنس گئے ہیں، اب وہ ہمارے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ طالبان نے پاکستان کو اٹھا کر پٹکا ہے، اسے آپ کرموں کا پھل ہی بول سکتے ہیں۔ افغانستان کے طالبان نے تورکھم بارڈر کے پاس توپیں کھڑی کر دی ہیں، توپوں سے گولے داغے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ علاقے میں اس کے لڑاکو ومان گشت لگا رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کا حملہ دیکھیے۔ ٹی ٹی پی نے نارتھ وزیرستان علاقے میں پاکستانی سینکوں پر حملہ کر دیا، کئی پاکستانی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پاکستان کی کئی سینیہ چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے۔ مان کر چلیے کہ طالبان پاکستان میں گھس کر حملہ کر رہا ہے۔ افغانستان کے طالبان نے تورکھم بارڈر کے پاس پاکستان کو ٹھوکا ہے، ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی حملہ بہت بڑا ہے۔ چونکہ سیدی رسول اللہ نے غزوہ ہند کی بشارت پاک فوج کو دی ہے اور پاک فوج پچھلے 75 سال سے مسلسل ہندو مشرکوں کے ساتھ تصادم کر رہی ہے، غزوہ ہند کا اجر لے رہی ہے، تو اب ان جہنم کے کتوں نے اس نیریٹو کو ہائی جیک کرنے کے لیے یہ بیانیہ بنایا ہے کہ چونکہ پاکستان ہند کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان کے خلاف جنگ کرنا ہی اصل میں غزوہ ہند ہے، اور غزوہ ہند تو ہم کر رہے ہیں، یعنی ٹی ٹی پی کر رہی ہے اور جہنم کے کتے کر رہے ہیں۔ کیونکہ پاکستان ہند کا حصہ تھا اس لیے پاکستان کے خلاف جنگ کرنا فرض ہے، ثواب ہے اور غزوہ ہند ہے۔ جے ہند دوستو، نمسکار دوستو۔ پاکستان کے جہادی بہت غزوہ ہند کرتے ہیں، اب طالبان کرے گا غزوہ پاکستان، کیونکہ طالبان اور ٹی ٹی پی نے پاکستانی سینا کی بجا رکھی ہے۔ طالبان پاکستانی سینا کو بھگا کر مار رہا ہے، بارڈر پر پاکستانی سینا کی چوکیوں کو تباہ کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادھر بلوچستان میں بی ایل اے بھی پاکستانی سینا کو بکسنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پاکستانی سینا پر پاکستان میں ہوئے حملوں کو دیکھ کر پاکستان کے آرمی چیف نے طالبان کو کافر کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی سینا طالبان سے زیادہ مسلمان ہے۔ لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ غزوہ ہند کرنا تو پاکستانی سینا کا کام ہے، یہی کام اب ٹی ٹی پی اور طالبان کر رہا ہے۔ لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ طالبان بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف غزوہ ہند کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہند کا حصہ ہوا کرتا تھا، اس لیے اب پاکستان کے خلاف ہی غزوہ ہند ہو رہا ہے۔ پاکستان کی بغیرت سرنڈر آرمی کو ایک بار پھر رات میں پاکستانی سینا نے اپنے چیک پوسٹ سارے چھوڑ دیے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ پاکستانی چیک پوسٹ پر کوئی بھی پاکستانی رات کو نظر نہیں آیا۔ ہم کو ان جہنم کے کتوں کے خلاف اب قرآن کے حکم نافذ کرنے پڑیں گے۔ یہ ہمارے خلاف قرآن و سنت کی غلط تشریح لے کر آتے ہیں، یہ خود ہمارے خلاف غزوہ ہند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو اسلامی فوج کہتے ہیں اور ہم کو ناپاک فوج کہتے ہیں، اور ہم کو قرآن و سنت کا صحیح مفہوم ان کے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، سیدی رسول اللہ کا حکم ان پہ نافذ کرنا پڑے گا۔ جہاں پورے پاکستان میں ان کے ساتھی ملتے ہیں ان کو پکڑ کر قتل کرنا پڑے گا۔ یہی قرآن کا حکم ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کو ایمبوش کرو، ان کے لیے گھات میں بیٹھو اور جہاں یہ نظر آئے ان کو قتل کرو۔ اگر پاکستان کا عدالتی نظام اس راستے میں آ رہا ہے، اس عدالتی نظام کو ہمیں پرے ہٹانا پڑے گا۔
یہ جنگ ہے اور یہ فوجی قانون اور شریعت کے قانون کے تحت لڑی جائے گی. اب یہ تمام خرافات ہم کو بند کرنی پڑیں گی. سویلین سپریمیسی اور ملک میں قانون ہے اور ملک میں عدل ہے، قانون کے نفاذ کے مطابق قانون کے طریقے سے کام کریں. یہاں صرف اب ایک قانون چلے گا ان جہنم کے کتوں کو فارغ کرنے کے لیے، وہ شریعت کا قانون ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے پاک فوج ہے. ہم بہت سختی سے کہیں گے پاک فوج سے، اب کسی قسم کا کوئی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں جو بھی آپ کو وہ وجود نظر آتا ہے جو ان جہنم کے کتوں کا حمایتی ہے، جس نے ان کو پیسے دیے، جس نے ان کو لا کر آباد کیا، جس نے پاکستانی قوم کا اب مزید خون بہائے گا جو لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب ان جہنم کے کتے جو ساتھی ہیں ان کا بڑی سختی سے علاج کریں. ورنہ استغفر اللہ العظیم، اب تک ہم نے 1 لاکھ شہید دیے ان کے ہاتھوں، ہمیں لاکھوں شہید اور دینے پڑیں گے، اور APS ہوں گے، اور ہمارے بچوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا جائے گا. اب یہ شہری علاقوں میں داخل ہو گئے، پہلے صرف قبائلی علاقوں میں تھے، اب یہ پورے شہری علاقوں میں داخل ہو گئے، پورے پاکستان میں پھیل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت نے ان کو لا کر پاکستان میں آباد کیا، ان کو وسائل فراہم کیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور پلیت مشرک دشمنوں کے ساتھ مل کر پاک سرزمین کو اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں جیسے یہودی آج فلسطین میں کسی بات کا لحاظ نہیں کر رہے. اللہ نے آگاہ فرمایا تھا ہم کو ان کے بارے میں، ان مشرکوں کے دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں، کہ جب یہ مسلمانوں پر قابو پاتے ہیں، مسلمانوں پر غلبہ حاصل کریں گے تو کسی وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. منافقوں کے بارے میں اللہ نے واضح قرآن میں حکم فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ان کے لیے فاتحہ مت پڑھو، حتیٰ کہ خود سیدی رسول اللہ کو فرمایا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کریں گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے آپ کی امت کے خلاف غداری اور بغاوت کی. زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا اللہ نے یہ بتائی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیا جائے. پاک فوج کو بہت سختی کرنی پڑے گی ان پہ، ان پر اور ان کے حمایتیوں پہ، ان کے سہولت کاروں پر. جب تک کہ ہم شرعی سزائیں نافذ کرنا نہ شروع کریں یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا. اور شریعت پاک فوج سے کہتے ہیں کہ تلوار نکالیں اور پوری قوت کے ساتھ خوارج اور ان کے حمایتیوں کا خاتمہ کریں، ان پر شریعت نافذ کریں. شریعت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کو ختم کرنے کا. ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹیں اور ان کو چوک پہ سولی چڑھا دیں. جب تک کہ آپ ان دہشت گردوں کو، ان جہنم کے کتوں کو دہشت زدہ نہیں کریں گے یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا. کبھی اس پاکستان کے خلاف نہیں جانا، کبھی اس پاک فوج کے خلاف مت جانا، کبھی جہنم کے کتوں کے بیانیے پر یقین نہ کرنا، نہ ان کے ساتھی بننا، کبھی ہندو مشرکوں کا ساتھ مت دینا، کبھی پاکستان کے غداروں کو ہیرو بنا کر پیش نہ کرنا جیسے شیخ مجیب خان، عبد الغفار خان ہو، یا ہر وہ شخص جو پاکستان توڑنے کی بات کرتا ہے. کبھی اس شخص کی بات نہ سننا جو یہ کہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہے، جو پاکستان کو کافرستان کہے اور علامہ اقبال کو نعوذ باللہ بدکار کہے. دیکھیں دوستو، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. اگر آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ کیسا لاجک ہے، پاکستانی آرمی کیسے اپنا جو ہے چیک پوسٹ رات ہی رات میں چھوڑ کے جا سکتی ہے. یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پہلے سے پاکستان میں ہوتا ہے. اور طالبان کو پاکستان کی یہ کمزوری بہت اچھے سے پتا ہے، کیونکہ افغانستان کے طالبان پاکستان کی سینا کے ساتھ رہ چکے ہیں کئی سالوں تک. ان کو پتا ہے کہ پاکستانی سینا کی غیرت اور ایمان دونوں کا انہیں پتا ہے. دوستو آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب پاکستان میں بڑا اٹیک ہوتا ہے، یعنی کہ دوسرے وزیرستان اس سائڈ، تو یہ لوگ ڈائریکٹلی الزام افغانستان کے اوپر